بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ کیا آیت کا پس منظر کیا ہے اس کا؟ ابو جہل سخت مخالف اسلام کا اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اعلان کرتا انہیں کہ میں کل جو ہے جب انہوں نماز پڑھتے رہیں گے ان کو جا کے قتل کر دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ میں جا کے قتل کر دوں گا ان کو۔ سب کے سامنے اعلان کرتا اپنے ساتھیوں کے پاس، سب جمع ہو گئے۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے میں ہیں آپ، تو بڑھتا ہے مسجد کا بیت اللہ میں ہو رہا ہے، ہاں اس میں ہو رہا، مکے میں ہو رہا ہے، تو جو ہے انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ بہت جب قریب ہو جاتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ اتنا گہرا گڑھا ہو گیا ہے کہ میں گری جاؤں گا اس میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ گڑھا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کا آنکھوں کو دکھ رہا ہے کہ بھائی زبردست گڑھا ہے، اگر میں ایک قدم بھی نکلے گا تو گر کے مر جاؤں گا۔ کانپنے لگ گیا، رک گیا، پیچھے آ گیا، نہیں کر سکا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے انہیں اپنے مقصد میں ہمیشہ ہی ناکام رہا۔ یہ واقعے کے اوپر جو ہے آخری میں وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اگر وہ شخص باز نہ آیا، ایسے کاموں سے باز نہیں آیا اگر ابو جہل، تو میں اس کو جو ہے اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹوں گا۔ وہی قرآن میں ناصبہ بول تو جو ہے پیشانی، دو معنی آتے اس کے، پیشانی یا پیشانی کے بال، دونوں معنی آتے۔ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اس کو گھسیٹوں گا میں، وہ ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ بعض رہتے ایسے، زیادہ نہیں رہتے، بعض رہتے، مگر جو نہیں سمجھ میں آ تو جو ہے ایسے ہی کوئی مولوی سے پوچھ لینا۔ چلیے جناب آپ پڑھیے، یہ آیت نمبر کیا ہے دیکھیے، 63 سے کرنا ہے، پڑھیے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم۔ بس کرو، بولیے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرو، کیا ہے؟ اولئک الذین، کیا مطلب؟ اولئک کا معنی معلوم ہے نا بھائی، کیا ہے؟ وہ لوگ الذین جو کیا کرتے ہیں، بولو یعلم، اولئک الذین ان لوگوں کو کیا ہے، یعلم اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ ان کو جانتا ہے۔ پہلی آیت سے لنک ہے اس کا۔ پہلی آیت میں کیا ہے بھی ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مصیبت آ گئی ان کو پوچھتے تھے، مدد چاہتے تھے، مگر ان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کو مانگو۔ دل کی کیفیت ہر چیز کی دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ چونٹی کے دل کی حیثیت اللہ جانتا ہے، کتے کی دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، شیر کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، جھاڑ کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، پتھر کے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تو حضور کے پاس آ کے جو ہے دکھڑا روتے تھے کہ جو بھائی ہم کو مصیبت آ گئی ہے تو کیا کرنا؟ ہاں اب یہاں اللہ تعالیٰ، اور وہ دل سے نہیں کرتے تھے، لوگ دل سے نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں پہ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ۔ اللہ تعالیٰ حکم ہے کس کو؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اعراض کرو ان سے، ان کو وہ کر دو، نظر انداز کر دو، انہم ان سے، واعظہم اور ان کو نصیحت کرو، واو عین زا ہے، واعظہم ان کو نصیحت کرو۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرکتوں کو تم درگزر کرو، ان سے اعراض کرو، الگ رہو، بات چیت مت کرو ان سے، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، مگر کیا کرو؟ نصیحت کرو، نصیحت کرتے رہو برہم۔ قل اور کہیے، لہم ان کو، ان کے لیے کہیے، فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے جو ہے اچھے طریقے سے بات کیا کیجیے، ان سے اچھی بات کرتے رہو، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں ہے معاملہ۔ بلیغا کے معنی کیا ہے؟ ہاں ہاں، بلغا کے معنی پہنچانا ہے اصل میں، بلغا کے معنی پہنچانا، قولاً بول تو بات۔ ہاں پہلے امر از ہے اونلی، وا جو ہے وہ حرف عطف ہے۔ الف واو یا جو ہے بہت وہ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھ آئیے، واو عین ذات مادہ، تو کیا ہوگا یہ؟ واضح کیا ہوگا یہ؟ ماضی۔ اب مضارع بولیے آپ، مثال ہے یہ، ہاں یہ ہو گیا۔ یا عیزو سمجھ آ رہا سلیم صاحب؟ ہاں، واو جو ہے ڈراپ ہو جاتا مضارع میں، مثال میں ڈراپ ہے، کیا مضارع کیا بن گیا؟ یہ بن گیا۔ اب مضارع سے امر کا صیغہ بنا رہے ہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ علامت مضارع کیا کریں گے؟ علامت مضارع گرا دیے، آخری میں کیا کریں گے؟ جزم دے دیں گے، تو کیا ہوگا یہ؟ ہاں زیر ہے نا، ضربہ سے ہونے سے اس سے کیا ہے، یہاں زیر آیا، یہ جو ہے از، اس کو کیا لگا دیا پھر؟ عمر۔ یہی دیکھیے ہمیشہ جو ہے نصیحت، تو اس وقت بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا، قرآن کو پڑھتے وقت تیزی سے نہیں پڑھنا، بہت آہستہ آہستہ پڑھنا، غور کرتے ہوئے پڑھنا، ہر لفظ کا مطلب ذہن میں لاتے ہوئے پڑھنا۔ جب تنہا تلاوت کرتے ہیں آپ تو کیا نا، ہر لفظ کو غور سے پڑھنا، وہ لفظ کو سمجھ میں آیا تو پھر آگے کا لفظ پڑھنا، نہیں تو وہیں رک کے جو ہے اس کو جانچ پڑتال کرنا۔ اس کے بعد میں دیکھ کیا بولے اللہ تعالیٰ، وہ ماں ارسلنا، ماں کے معنی یہاں نہیں کیا بھائی، ہے نا؟ ارسلنا کیا ہے بولو؟ ہاں، مگر وہ الف زبر آیا دیکھیے، تو کیا ہے؟ باب افعال کا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ہاں، مادہ کیا ہے اس کا؟ را سین لام، تو اس کا جب افعال میں لگے تو کیا ہو جائے گا وہ؟ نہیں پہلے وہ بولو، ارسالن، ارسالن ہوگا، پھر مضارع ماضی کیا ہوگا؟ ارسلہ، ارسلہ کے بعد آخری میں کیا کرے؟ جزم دے کے نام ملا رہے ہیں، تو ماضی کا صیغہ کو صاحب نا متکلم، ہاں، وہ ما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، وما ارسلنا من رسول الا، مگر لی یطاع باذنہ، یعنی ہم کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا
مگر اس کی اطاعت کی جائے. یعنی جس نبی کو بھی بھیجا تو اللہ کا منشا کیا ہے؟ اس نبی کی بات لوگ سننا، لوگ اس کو ماننا، یہ منشا ہے نا. نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو، من رسول، کسی بھی رسول کو سمجھیے، الا مگر لی یطاع کیا ہے بھائی؟ تاکہ اطاعت کیا جائے. بے واو عین سے بنا ہے، ہاں مجھول میں لے جائے گا. ہاں مجھول ہے، اس کے بعد میں لیہن لگائے اس کو. لیہن لگانے سے وہ تاب آخری کے حرف کے اوپر زبر آ گیا. تاکہ لی یطاع اطاعت کریں، وہ لوگ اطاعت کریں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے جو ہے رسول کی اطاعت کریں. کس کی اطاعت کرنا؟ رسول کی اطاعت کرنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور انہم، انا کے معنی کیا ہے؟ انا کے معنی بے شک نہیں جی، انا کے معنی بے شک ہے نا، انا ہے نا کا، دٹ. انہم، ہاں، اور کہ از ظلموا، اس کے معنی کیا ہے بھائی؟ جب، یاد کرو اس وقت کو جب، یہ معنی لیں گے. خالی از آیا تو یاد کرو اس وقت کو جب کہ کیا ہے؟ ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے آپ پر، اپنے آپ پر ظلم کیا. لوگ نہیں ماننے کا مطلب کیا ہو؟ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ پہ ظلم کر لیے. اگر دین اللہ کا نہیں مانے تو مطلب کیا؟ وہ اپنے آپ پہ لوگ ظلم کر لیے. انفسہم جاؤ کا، اگر آتے آپ کے پاس، کہا کہ ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. ہاں، جاؤ کا، آتے، جا مانے کیا ہے بھائی؟ آنا. ہاں، آتے، لو ہے آنا، تو جو مضارع کے معنی لیں گے. جاؤ کا، آتے آپ کی طرف، فاستغفر اللہ، تو کیا کرتے؟ کیا کرنا ہے؟ پھر مغفرت چاہتے اللہ کی. آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہاں دیکھیے اللہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہنے کے واسطے نہیں آ رہے ہیں، اللہ سے معافی چاہنے کے واسطے آ رہے ہیں. معافی کس سے چاہیں گے بھائی؟ صرف اللہ کی. کوئی رسول بھی معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کوئی رسول بھی جو ہے اللہ کے پاس جو ہے اس کو بھی گڑا کے دعا کرنا پڑتا کہ یہ بندہ میرے سے آ کے رجوع ہوا ہے، اللہ آپ اس کی مدد فرمائیے. تو جب اللہ سنتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ وسیلہ لے سکتے ہیں نیک بندے کا، اپنے نیک اعمال کا، اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو ایک معلوم زندگی میں کچھ آپ ذہن میں ہے کہ میں یہ چند دو چار نیک کام کرا ہوں بھائی، تو ان نیک کاموں کا بھی صلہ لے کے آپ اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں، تو اللہ سنتا. اب یہ تو حضور کا وسیلہ ہے تو ضرور سنتا اللہ تعالیٰ. پوری بعد میں کیا بول رہے ہیں؟ وستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی اس کے لیے استغفار کریں گے، بخشت چاہیں گے. بندہ رسول کے پاس آیا، رسول کے پاس آ کے جو ہے کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، بخشش کی طلبگاری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ رسول بھی اس کی اطاعت کریں گے، رسول بھی اس کے لیے مغفرت چاہیں گے. تو کیا بول رہا تھا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابًا رحیمًا، تو اللہ جو ہے بہت ہی توبہ قبول کرنے والا. اللہ کو پائیں گے، وجدہ نے پانا، اللہ کو پائیں گے کیسا؟ توابً رحیمًا، بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. یہاں خاص ایک بات سے ہر آیت میں غور کرنا پڑتا.
کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گا کہ جو ہے سوا اللہ کے کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے کچھ مدد، نہیں۔ ہم ماں باپ ہیں، دعا کرتے اولاد کے واسطے، اولاد کے دعا کرتے، اور ماں باپ کی دعا اللہ عام طور پہ قبول کرتا، بعض کو نہیں بھی کرتا۔ مانگنا تو صرف اللہ سے ہے، مانگنا تو صرف اللہ سے۔ ہاں، اپنے نیک اعمال کا بھی صلہ لے سکتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں، قرآن کا وسیلہ لے سکتے ہیں، قرآن کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں۔ کیوں بولے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب کوئی بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے گھیر لیتے اس کو، عذاب کے فرشتے گھیر لیتے اس کو۔ مگر کوئی شخص جو ہے بے انتہا قرآن پڑھنے والا ہے، اس کا معمول تھا روزانہ قرآن پڑھنا، معمول تھا اس کا، معمول تھا، پھر کیا ہے انہیں گناہ گار بھی ہے، سمجھو گناہ گار بھی ہے، تو یہ قرآن حائل ہو جاتا، عذاب کے فرشتوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتا، تم اس کو ہاتھ لگانا نہیں، اس بندے کو ہاتھ نہیں لگانا تم، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ تو فرشتے جو ہے اللہ کے پاس پہنچ جاتے کہ نہیں، یہ گناہ کیا تھا تو ہم اس کو عذاب دینے گئے تو جو ہے ایسا روک دے رہا انہیں، اور اس کی بات سنو، اس کی بات سنو بول دیتے اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی اتنی بڑی برکت ہے، عذاب سے بچ جاتا۔ پہلی سیڑھی ہے خبر، آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اسی میں گناہ سے بچ گیا تو بس باقی سب آسانی آسان۔ چلیے اس کے بعد فلا، پھر فلا، پھر نہیں، اور ربی کا کیا بول رہے ہیں، پھر نہیں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بول کے کیا بول رہے ہیں، اور ربی کا، آپ کے رب کی قسم، اللہ خود بول رہا ہے، میرے آپ کے رب کی قسم، اپنی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا اسٹرانگلی جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کے رب کی قسم وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون ہے بدماشائی؟ منافق ہیں، منافقین، کفار، ظالم لوگ، بخیل لوگ، یہ سب آ جاتے اس میں۔ اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا کہ اگر وہ آتے تو معاف کر دیا، معاف کر دیا، لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں۔ ہاں، وہ آئے ایسا ان کے پاس، حضور کے پاس آ کے استغفار کرے سمجھو، یا حضور بھی وہ اس کی تائید کرتے ہوئے اللہ سے مانگے تو اللہ کو تم بہت غفور پاتے، یعنی بہت ہی توبہ قبول کرنے والا پاتے، یعنی آپ کو جو ہے اللہ معاف کر دیتا۔ حتیٰ یہاں تک کہ، اب دیکھیے یہاں بھی ایک خاص بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا، یہ ہا کاف میم مادہ ہے بھائی، کیا ہے مادہ؟ میم، اور بیچ میں کیا دکھ رہا ہے، کوئی تجدید دکھ رہی، دیکھیے تو کس کا ہو گیا؟ باب تفیل کا ہو گیا۔ اس وقت علامت مضارع بھی کیا آیا؟ پیش آیا، دیکھیے تو کیا ہے؟ حتیٰ یحکموا کا کیا معنی ہوں گے اس کے؟ ہاں، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف نہ بنائیں۔ پوری انسانیت کو حکم ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ منصف نہیں بنائیں گے کہ جو ہے قبولی کا سوال ہی نہیں ہے، سمجھے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختیار دیا اللہ تعالیٰ؟
کیا بول رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ شجرہ لفظ آیا، دیکھیے کیا مطلب ہے بھائی شجرہ یہاں؟ شجرہ کے معنی عام کیا ہے؟ شجرتن وہ تو درخت تھا. یہ شجرہ جو ہے سین جیم را جو مادہ بھی ہے، شجرہ ہے جو ماضی کا صیغہ ہے، اس کے معنی کیا؟ اختلاف کرنا، جھگڑا کرنا. معنی کیا ہے اس کے یہاں؟ دیکھو اب ایک ہی لفظ ہے، معنی کدھر کے کدھر ہے. اگر نون شمار کر دیے شجرتن بولو تو کیا ہو گیا؟ جھاڑ ہو گیا، درخت ہو گیا. شجرتن جھاڑ ہو گیا. کیا ہے یہ بولو؟ شجرتن کیا ہے؟ ہاں اسم ہے، کیا ہے؟ اسم تو ہے. اب اس کا جمع کیا ہوں گا؟ اشجار بھی ہے اور شجرن بھی ہے. جیسا بقرتن سے بقرہ کیا ہے؟ جمع ہے. سورہ بقرہ بقرتن ہے نا، وہ اصل میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، بقرتن ہے تو کیا ہے؟ وہ ایک گائے. اب اس کی جمع کیا ہے؟ بقرن. خالی تا نکال دینا بس. جیسے یہاں شجرتن ہے، شجرتن سے اس کی جمع کیا ہوں گی؟ شجرن جمع ہے، تا نکال دے تو بنا تھا. مختلف قسمیں ہیں نا بھائی جمع بنا کے عربی میں، وہ بھی یاد رکھنا پڑتا. اب یہاں کیا چیز ہے دیکھیے، اس کے بعد کے لفظ پہ غور کیجیے. بینہم، بینا بول کیا ہے؟ درمیان میں. یہ بینا آیا تو ہے نا، بینا بول تو کوئی دو لوگوں کے درمیان کی بات ہے سرکار. بینا ہاں دو آدمیوں کے یا دو گروپ کے درمیان کی بات ہے، تو کیا اختلاف کے معنی ہوتا ہے. شجرہ بینہم، اگر دو فرقوں میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. ثم پھر لا یجدوا فی انفسہم، ہاں لا یجدوا فی انفسہم حرجم مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ یہاں دیکھو غور کرو بھائی. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محکم نہ بنا دیں، آپ کو منصف بنا کے اب جو وہ فیصلہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فیصلے کو دل سے مانیں گے اور اس کو پسند کریں گے، تبھی جو ہے تم صحیح ہے، ورنہ جو ہے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہوگا اس کو جو ہے ماننا ہے. اب کئی چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ اختیار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نماز میں حکم ہے آپ کو، نماز پڑھو. اللہ کا کئی جگہ حکم ہے آپ لوگ نماز پڑھو. کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس وقت کو سی نماز پڑھو اور کتنے رکعت پڑھو. قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا، ہے بھائی؟ قرآن میں کیا ہے؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. نماز کتنے رکعت پڑھنا ہے، کس وقت کیا کوسی نماز پڑھنا ہے، وہ جو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ جو اللہ کہتا وہی بولتے، جو اللہ کہتا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے. تو نماز کتنے رکعت پڑھنا ہے آپ بتا دیے. اب قرآن میں یہ کتنی زکوٰۃ دینا ہے قرآن میں ہے ہی نہیں. کتنی زکوٰۃ دینا چاہیے قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے، حالانکہ وہ کون دے رہے ہیں اس کا جواب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. کس کی طرف سے دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں. بھائی 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر. کون بتائیے اپنے کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
तो इससे पहले हमेशा याद रखो आप, कुरान के अल्फाज और हुजूर की बात, बस ये दो ही बातें भाई। तीसरे की बात अगर इन दो बातों के ताबे है तो जब उसकी बात मानेंगे आप, वरना नहीं। चाहे कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, कितना ही बड़ा आलिम हो, अगर वो उसकी बात टकराती है कुरान के अल्फाज से और हुजूर के अल्फाज से तो उसको ठुकरा देना है। अगर माफ़क़त है कुरान से और रसूल की बातों से तो उसको मानना, वरना नहीं। और उसको जो मानिए कैसा को दिल में हरज नहीं करना, आपके दिल में जो है तंगी नहीं आना, कुशादा दिल से जो है कबूल करना उसको। मिम्मा क़ज़ैता, जो कुछ तुम फैसला करते हो उसके ऊपर वो राज़ी हो जाना दिल से, तभी जो है वो होंगे माफ़ी मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। उसके बाद में क्या देखिए, लो अन्ना कतबना अलैहिम, वो लो अगर भाई अन्ना हम कतबना, हाँ वो लो और अगर, हाँ अन्ना हम, अन्ना के माने क्या भाई, हम कतबना फर्श कर देते, कतबना बोल तो लिख, हम लिख देते यानी फर्श कर देते। अगर हम फर्श कर देते माने क्या लेंगे यहाँ, फर्श कर देते, अलैहिम उन पर फर्श कर देते क्या, अनी आ जाएगी, अन के बजाय वो आगे मिला के पढ़ना है बोल के ज़ेर हो गया वहाँ, अन असल में क्या है वो अन है। अनिक़्तलू अनफुसहुम, अगर हम उनको फर्श कर देते कि तुम लोग आपस में कत्ल करो एक दूसरे को, हम अगर हुक्म देते कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को कत्ल कर दो, हाँ हुआ ना वो हुआ वाक़ा, और विक़रुजू और निकाले गए मिन दियारिकुम, तुम्हारे करजा है ना भाई, अलीफ है ना बीच में, वही नहीं कोसा है बोलो, खरजा है, इफाल का है, इसका है हाँ जमा, वाह अलीफ तो जमा आ गया वो। अब विक़रुजू इफाल में लगे तो क्या हो गया वो, इखराजुन, अखरुजू निकाला जाए मिन दियारिकुम, अपने घरों से निकाला जाए, मा फालूहू, हाँ क्या बोले, हो भाई कत्ल करो और हाँ घरों से, अपने घरों से निकलो, तो क्या होगा, मा फालूहू नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे। अगर उनको हुक्म दिया गया तुम आपस में एक दूसरे को मारो या अपने घरों से निकल जाओ, तो क्या करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। इल्ला कलीलम मिनकुम, अल्लाह हुक्म दिया अभी तो नहीं करेंगे, क्यों, दिल ने नहीं चाहता ना भी आपस में मार लेना, क्यों नहीं चाहते। मगर वो लोग जो अल्लाह को मानते हैं क्या करते हो, अल्लाह का हुक्म है बोल के करते हो, अपने आप को ही मार लेते। अल्लाह का हुक्म है तो करना पड़ता ना, तो उसको जो है मान लेते। मगर बहुत कम लोग ऐसा करते। अगर मैं हुक्म देता कि तुम लोग अपने आप को कत्ल कर लो और घरों से निकल जाओ, तो बहुत कम लोग इसको फॉलो करते, अमल करते इस पर। मगर क्या करते, बहुत थोड़े लोग, बहुत चंद लोग करते, जिसको ईमान पक्का है, बाकी दूसरे के लोग नहीं करते।
ولو انہم اگر انہم کہ وہ فالو اگر فالو کرتے ما یوعظون بہ جن کو بولا گیا جن کو نصیحت کی گئی ہے جسے حکم دیا گیا اگر وہ کرتے لکان خیر لہم تو ان کے لیے وہ خیر ہوتا بہت اچھا ہوتا. اللہ کا حکم ماننا سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے بھائی. اللہ کا حکم جو بھی ہے اپنے خیر کے لیے ہوتا. خیر لہم و اشد تثبیتا تثبیت کا کیا ہے معلوم ہے یہ صابہ نہیں صابات ہاں برابر ہے. صاباتا مادہ ہے اور یہ باب تفیل کا ہے. دیکھیے ہے نا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بولو مصدر ہے یہ تثبیتاً ہے نا. یعنی تمہارے اگر تم ایسا اللہ کی بات مان لیتے تو تم جو ہے بہت اچھے جو ہے تحمیل کرنے والے مانے جاتے. اللہ کا حکم یعنی ثابت قدم رہنے والے معلوم ہوتے تھے. اللہ کے حکم پہ ثابت قدمی کا ثبوت ہوتا ہو یہ منشا ہے. وہ اذن اور تب ازل لآتیناہم یہ کیا ہے الف تا یا مادہ ہے بھائی ہاں الف تا یا مادہ ہے. اس کے معنی کیا ہوئے آتیناہم ہم دیتے تم کو مل لدنا یعنی اپنی طرف سے اجرن عظیمہ. اگر تم جو ہے اللہ کا حکم مانتے اگرچہ کہ تم کو بظاہر کیا دکھ رہا وہ اچھا نہیں نظر آ رہا اگر مانتے تو آپ کو کیا ہے ہماری طرف سے ہم بہت ہی بڑا اجر دیتے. آپ بڑا اجر دیتے. اب بعد میں کیا بنا دیکھیے وہ لا ہدیناہم صراطا مستقیما اور ان کو جو ہے سیدھے راستے کی کیا کرتے ہدایت بھی دے دیتے. اب یہاں دیکھیے لاسٹ آیت ہے آخری آیت امپورٹنٹ ہے ذرا غور کرو اس کو بھی. وَمَن یُؤْتِ اللَّهَ ہاں اب یہ کیا ہے بلا یوتی کیا ہے بولو یہ وہی تا واو این جو ہے کیا ہے تا واو افعال میں لے گئے ہاں تو کیا ہوا یہ تا واو این اس کو باپ کس میں لے جا رہے ہیں بھائی افعال یا اجوف واوی ہے تو مصدر کیا ہوں گا اس کا اطاعتن ماضی کیا ہوں گا اطاع ایسا ہوں گا. مضارع کیا ہوں گا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی دیکھو جہاں ماضی کیا ہے عطا مضارع کیا ہو گیا کس کا ہے یا افعال کا ہے بلکہ علامت مضارع پیش ہو گیا پیش آ گیا. تب یہاں درمیانی حرف پہ یہاں زبر ہے نا یہاں الف ہے نا یہاں زبر ہے تو زبر کی وجہ سے کیا وہ یہاں اس میں کیا آ جاتا نہیں پہلے یہ بولنا افعال کا جو درمیانی حرف پہ زبر رہتا وہ زیر ہو جاتا وہ زیر ہونے سے یہاں میں بدلتا نہیں سمجھ رہے. ابواب مزید فی میں
ایکسیپٹ دو کے باقی سب میں درمیانی حرف کی حرکت ماضی میں کیا رہتی؟ زبر. تو مضارع میں کیا ہو جاتی؟ وہ زیر ہو جاتی. تو یہ جو ہے یہ ہے نا ماضی ہے نا یہ. اب یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں زیر آ گیا. یہاں ماضی کے درمیانی حرف پہ کیا آ گیا؟ یہاں زیر آ گیا. تو یہ الف یا سے بدل گیا. یہ الف کیا ہو گیا؟ یا سے بدل گیا. یہ زیر جو ہے یا پہ یہ کر کے یہ یہاں کے زیر کو تا پہ لگا دیے. یو تی ہو ایسا لکھتے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنا اس کی پریکٹس کرنا. ایسا بعض اوقات جو ہے نیچے لکھ کے مگر اس کو ہٹانا بھی پڑتا. وہ ہٹا رہے ہیں کیوں خیال غور نہیں کرتے. یہاں جو ہے یہاں زیر یہ الف سے جو ہے اس کو یہاں زیر دے دیے یا زیر دے دیے تو یہ یا بن گیا. وہ یا کے نیچے زیر نہیں دیتے. ایسا یہ کر کے یہ اس سے پہلے حرف کے اوپر زیر دے. یوتی ہو یا یوتی کے بعد میں وہ بولیے اب امر کیا ہوں گا؟ بولو. علامت مضارع علامت مضارع گرا دیے. کوسا ہے یہ کوسا ہے بولو. ابواب مزید فی میں افعال کا ہے نا بھائی. افعال کا افعال کے امر میں کیا آنا شروع میں؟ بولو الف زبر. افعال میں امر ہمیشہ ہاں ماضی اور امر میں کیا رہیں گے؟ الف زبر رہیں گا پہلے. افعال کے لفظ میں ماضی اور امر دونوں میں شروع میں کیا آنا؟ الف زبر آنا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ آتی یہاں کیا کریں گے پھر ہم؟ امر میں کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے نا. یہ جزم دے دو تو پھر یہ یا گر جائیں گا. یہ گریں گا نا تو کیا ہوگا؟ یہ آتی یہ جزم ہے. یہ ہے یہ آتی ہے. اب وہاں دیکھیے کیا ہے؟ ہاں خالی مضارع ہے. مضارع کیا ہے؟ یہ یو تی یو ہے. وہیں یو تی اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے نا. یہ مضارع ہے. اس سے پہلے کیا آیا؟ یہ من ہے. من موصولہ ہے. یہ شرطیہ کے ساتھ آیا تو اس کے آخری وہ کیا کرتا انہیں جزم دیتا ہے. یہ جزم دینے سے یہ یا گر جاتا ہے. ایسا ہے وہ. ہاں یو تی یہ آپ آگے ملانا ہے بلکہ ذرا جزم ہے. وہاں جزم ہونا آگے ملا رہے ہیں بلکہ کیا جزم رہا تو کیا ہوتا اس کو زیر سے بدل دے. بس میں یوتی اللہ والرسول دو باتیں بول رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہیں. جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ وہ لوگ ایسے لوگ جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. اولئک وہ لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم. انعما کیا ہے بھائی؟ نون عین میم کیا ہے؟ مادہ ہے. علی زبر دکھ رہا ہے. علی زبر دکھ رہا ہے شروع میں تو افعال کے ماضی کا صیغہ ہے. یہ ہے بھائی نون عین میم ہے. تو مصدر کیا ہوں گا؟ افعال ملے گا تو انعامن انعام دینا. تو یہ کیا ہے؟ مادہ ہو گیا نا. یہ مصدر ہو گیا. یہ ماضی کیا ہوں گا؟ انعما.
وہ ہے وہ لفظ ہے یہاں. اب یہاں بولنے کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ اصل میں آپ لوگ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، ہزاروں بار پڑھ چکے ہیں. ہاں، ایک آیت ہے، آیت کا ٹکڑا اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا معنی ہے بولو؟ اس راستے پر انعمتا، جس پر آپ نے انعام ہاں. کیا، علیہم ان لوگوں پر ہاں. جس پر آپ نے انعام کیا. یعنی جو ہے صراط مستقیم پر ہم کو چلا، ہاں، اور وہ ایسے راستے پہ چلا، ہاں، جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا. وہاں ہوتا ہی ہے، وہاں ہوتا ہی ہے. اب یہاں میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، سنو آپ غور سے، کہ ایک جگہ ایک آیت آتی ہے. اب وہ یہ آیت کس کی ہے؟ یہ جس کو جو ہے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہزاروں بار پڑھ چکے ہیں، ہزاروں بار پڑھ چکے ہیں نا بھائی. کیا ہے؟ ہمیں ہدایت دے اس راستے کی. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں ہدایت دے. ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے اس راستے کی جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے. تو اس کا جواب آ رہا ہے یہاں. تو قرآن کی ایک آیت کا مفہوم دوسری آیت سے صاف ہوتا بعض دفعہ. ہمیشہ آپ نہیں بول کے، کبھی کبھی ایسا بھی ہے. وہاں وضاحت نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ. سورہ فاتحہ میں وضاحت نہیں ہے کہ کون ہے انعام یافتہ لوگ، ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. خالی اتنا ہی ہے کہ جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے، ہاں، وہ راستے پہ ہم کو چلا بولے. خالی وہ لوگ کون ہیں یہاں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں، سمجھے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ہاں، جن پر اللہ نے انعام کیا. کون لوگ ہیں؟ علیہم من، پہلا نمبر نبیین. تمام نبی کیا ہیں؟ صراط مستقیم کے نمبر 1 مقام ہے لوگوں کا. جو مسلمان اپنے دینی اعتبار سے سب سے بلند ترین درجہ رکھتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا قیامت کے روز، اس میں جنت میں. جو بندہ بھی ہاں اس معیار کا ہے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے کچھ نبی کا ہی درجہ ہے، اس مقام تک پہنچ گیا قریب انہیں. اتنا جو ہے اطاعت گزار یا اتنا جو ہے دین کا پابند ہے کہ اللہ کی نظر میں نبیوں کے صحبت میں رہیں گا انہیں. پھر دوسرا درجہ بتا رہے ہیں اس میں. پہلا درجہ کس کا ہے؟ ہاں. تو ایسے لوگ جو بہت ہی پرہیزگار زندگی گزارتے ہیں پوری اپنی زندگی، تو ویسے لوگوں کا مقام نبیوں کے ساتھ رہیں گا. دوسرا کیا بولانے کا؟ صدیقین، سچوں کا، ہمیشہ سچ بولنے والے، جان کی پرواہ نہیں کیے بغیر کٹ جانا پسند کریں گے مگر جھوٹ نہیں بولیں گے. تو دوسرا مقام کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے. تیسرا مقام میں دیکھیے شہداء. تیسرا مقام کس کا ہے؟ شہیدوں کا ہے. تو اپنے درجے کے لحاظ سے اس مقام تک اگر پہنچ گئے آپ تو شہیدوں کی صحبت میں ملیں گے آپ کو، شہیدوں کا ساتھ نصیب ہوں گا دنیا کا اپنے آخرت کی زندگی میں، جنت میں. آخری میں درجہ ہے والصالحین، جس میں اپن ہے، آخری درجے کے لوگ ہیں اپن. سنیں، اپن کیا ہے؟ آخری درجے کے لوگ ہیں. صالحین یعنی نیک لوگ. وہ بھی بہت سارے اپنے پورے نہیں ہیں، پورے بھی نہیں ہیں، تھوڑے ہیں اس میں سے، ہے نا.
आखिरी दर्जा जो है जन्नती का क्या है, सालहीन का है, बाकी के सब आउट ऑफ जन्नत है भाई। हाँ। और आखिरी में बोल रहे हैं अल्लाह ताला वो हसना उलाइका रफ़ीक़ा, क्या ही अच्छी साथी हैं ये लोग। जिसको भी इन लोगों की जो है सोबत मिली, साथ रहना नसीब हुआ, क्या ही खुश नसीब लोग हैं ये, क्या ही अच्छे लोग हैं ये, समझिए। उसके बाद में क्या, ज़ालिकल फ़ज़लु मिनल्लाह, ये क्या है, सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। इन 4 कैटेगरियों में भी आगे तो क्या है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। वो कफ़ा, फिर आखिरी में बोल रहे हैं, देखिए आप, वो कफ़ा बिल्लाही अलीमा, अल्लाह जो है बिल्लाही, कफ़ा बिल्लाही अलीमा, हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह को जो है ये फरिश्तों की ज़रूरत ही नहीं है। जितने इंसान हैं उससे 20 गुना फरिश्ते हैं। अगर दुनिया में मौजूदा समझिए आप, जितने भी इंसान हैं, फरिश्ते कितने हैं, उससे 20 गुना ज़्यादा हैं। और क्या काम कर रहे हैं सब, कोई नेकियां लिख रहा है, कोई बदी लिख रहा है, कोई किसी को मदद कर रहा है, कुछ मुख्तलिफ़ कामों पे है। वो ये पूरे जो है करोड़ों की तादाद में जो कर रहे हैं, वो छोड़ो सबको, मैं एक ही काफ़ी हूँ। 50 जगह बोलता अल्लाह था, मैं एक ही काफ़ी हूँ रे बंदो, सिर्फ मुझे पकड़ो, बस है तुम पास, सिर्फ अल्लाह को पकड़ो, उसके रसूल को पकड़ो, बेड़ा पार। समझे नहीं? वो कफ़ा बिल्लाही अलीमा।